نشے کی مذمت، اس لیے کہ ہر دن ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور الحمدللہ آپ اس کو بہت ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ اسلام اتنا پاکیزہ اور مذہب مہذب ہے کہ اس میں کسی بھی غلط چیز کی، نقصان دہ چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جگہوں پر جب نقصان ہو جاتا ہے تب اس کا علاج بتایا جاتا ہے، لیکن اسلام میں ہمیں ایسے مقام پر روک دیا جاتا ہے کہ نقصان ہی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جب نشے کی یعنی شراب کی حرمت کو بیان فرمایا تو اتنی شد و مت کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مذمت بیان فرمائی، اس کی وعید بیان فرمائی کہ اسلام میں شراب کو، نشے کو ام الخبائث قرار دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شراب جو ہے، نشہ جو ہے، وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، ساری برائیوں کی چابی ہے، ساری برائیوں کی کنجی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشے اور جوے کو، شراب اور جوے کو بت پرستی سے جوڑ کر کے بیان فرمایا۔ میرا اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو شراب اور جوے کے قریب نہ جاؤ، اے ایمان والو شراب اور جوے سے بچو کہ یہ شیطانی کام ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں، فرمایا گیا شراب اور جوے سے بچو، بت پرستی سے بچو، پانسے سے بچو کہ یہ شیطانی راہ ہے، یہ شیطان کے کام ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اس سے اجتناب کرو گے، تم اس سے بچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، یعنی تم راہ کامیابی کے مسافر بن جاؤ گے اگر تم نے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کی۔ اس لیے کہ آج عنوان تو جو ہے وہ نشہ ہے، شراب ہے، تو اس لیے میں جوے پر کوئی گفتگو زیادہ نہیں کروں گا، لیکن آج بہت درد دل کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ گنبد و مینار کے اس شہر میں بہت چھوٹی چھوٹی عمر کے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ باضابطہ طور پر پورے گروپ ہیں، باضابطہ طور پہ لڑکوں کے پورے سرکل ہیں جو نشے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ نشہ آپ کو بہت اچھی جگہ لے کر کے نہیں جائے گا، اس کا بے پناہ نقصان ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک وقت تھا پہلے بڑی عمر کے لوگ نشہ کرتے تھے، لیکن بہت افسوس ہے شراب کی اس قدر لت لوگوں کو پڑ گئی ہے۔ دراصل فلموں کے اندر بہت لاشعوری طور پہ شراب کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، نشے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے سیریلوں کے اندر اللہ اکبر لاشعوری طور پر شراب کو لوگوں کے ذہن و دماغ پر جو ہے وہ مسلط کیا جا رہا ہے، یعنی کہ خاموش پیغام اس میں دیا جاتا ہے۔ جو لوگ دیکھتے ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ باتیں پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی ٹینشن ہو جائے تو انسان اگر شراب پی لے یا نشہ کر لے یا کوئی کسی کو محبت میں دھوکہ دے دے تو پھر وہ نشے کے اندر اپنی زندگی کو گزارے۔ اچھی طرح یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں بار بار اپنی قوم کی بیٹیوں کو بھی اور اپنی قوم کے جوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ ایک سیریل کے اداکار کی زندگی یا اداکارہ کی زندگی صرف 3 گھنٹے کی ہے، ہماری زندگی 3 گھنٹے کی نہیں ہے۔
ہماری زندگی 70-72 ہفتے کی سیریل کی نہیں ہے. ہمیں اپنی پوری زندگی جینا ہے. ہمیں اپنے مسائل کا مقابلہ کرنا ہے. ہمیں دنیاوی چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، یہ نشے کے نقصانات کیا ہیں. دراصل خمر شراب کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے عقل انسان کی ڈھک جاتی ہے. اتنی دیر تک جتنی دیر تک شراب کا اثر انسان کے وجود پہ رہتا ہے، اتنی دیر تک کہ انسان کی عقل کام نہیں کرتی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نشے کے نقصانات جو دنیا میں ہے وہ تو ہیں ہی، لیکن اسلام میں جو آخرت کا تصور ہے اس میں کتنا شدید عذاب ہے، اس میں کتنا بدترین عذاب ہے. ایک اشارہ کر کے میں آخرت کے عذاب کی طرف آتا ہوں. دیکھو جو نشے کے دنیاوی نقصانات ہیں، ایک یہ ہے کہ جتنی دیر تک کہ آپ نشے کی حالت میں ہوں گے اتنی دیر تک نہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں، نہ کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں. نشہ کرنے والا کبھی گٹروں کے کنارے پڑا رہتا ہے. نشہ کرنے والا کبھی اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے، کبھی اپنی خالہ کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے، کبھی کسی پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے. اب نشہ کرنے والا کسی کو گالی بھی دے سکتا ہے، حالت نشہ میں بیوی کو طلاق بھی دے سکتا ہے. یہ کتنے نقصانات ہیں. کبھی وہ اپنی جوان بیٹی کی آبرو پر بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے. جو اپنے آپ میں نہ ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نشہ کرنے والا کام دھام کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا. اب وہ کام نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے. اس کے گھر کے آنگن میں کوئی پیسوں کا جھاڑ تو نہیں لگا ہے کہ وہ درختوں کو ہلائے گا اور اس کے بعد پیسوں کی برسات ہو جائے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھے، ایک انسان جب پیسہ نہیں کمائے گا اور اب اس کو عادت ہے نشے کی، تو اس کو نشے کے لیے پیسہ تو چاہیے، اس کو نشے کے لیے روپیہ تو چاہیے. تو اب وہ کرے گا کیا؟ ظاہر سی بات ہے وہ چوری کرے گا. بتائیے نشہ کرنے والا چور بنا کہ نہیں بنا؟ نشہ کرنے والا تھوڑی سی رقم لے کر مذہب و ملت کا سودا کرے گا، اپنی قوم کا سودا کرے گا. اس لیے کہ نشہ کرنے والے لوگ جب کسی کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے پتا ہے؟ چھوٹی سی رقم پر وہ بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، جو ابھی ایک تنظیم ہے، دہشت گرد تنظیم، جس نے شام، یمن، عراق کے اندر بہت زیادہ ادھم مچا کر نقصان پہنچایا ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا. وہاں کی جو اس کے سربراہ وہ کون لوگ ہیں؟ بظاہر ان کے نام مسلمان ہیں، لیکن وہ لوگ ہیں جو نشہ کرنے والے لوگ تھے، جو ڈرگ استعمال کرنے والے لوگ تھے، جو ہیروئن استعمال کرنے والے لوگ تھے. اور ان نشہ کرنے والوں کو لالچ دی گئی باضابطہ طور پر کہ تم یہ کام کرو، اور بھی ان کے کالے کرتوت ہے کہ تمہیں پھر ہر زندگی کی سہولت فراہم کی جائے گی. اور پھر انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک مقام پر تشریف لے گئے چھپنے کے لیے، چونکہ یہودا آپ کو جو وہ تلاش کر رہے تھے، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کرنے والا جو شخص تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، لیکن اس کی کمزوری یہ تھی کہ وہ شرابی تھا. اس نے شراب کی 2 بوتلوں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جان کا سودا کر لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں نشے کو؟ نشہ جب انسان کے وجود پہ چھا جاتا ہے، انسان کے دل و دماغ پہ چھا جاتا ہے، تو پھر انسان اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پھر کسی بھی چیز کا سودا کر سکتا ہے. وہ اپنی بیٹی کی آبرو بھی بیچ سکتا ہے نشے کی خاطر. یہ نقصانات ہے. تو جو اب اس کو نشہ کرنا ہے، اپنا شوق پورا کرنا ہے، اپنے نفس کی تسکین کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ چوری کرے گا، وہ قتل کرے گا، وہ جوا کھیلے گا، وہ معاذ اللہ کسی کی آبرو پہ ہاتھ ڈالے گا. یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ نشے پہ کنٹرول ہو. یہ تو دنیاوی نقصانات ہے، اور بھی فزیکلی اعتبار سے جو نقصان ہے جسمانی طور پہ، نشہ کرنے والے کے پھیپڑے سڑ سکتے ہیں، اس کی کڈنی فیل ہو سکتی ہے، اس کے اعصاب معطل ہو سکتے ہیں. جو کثرت سے نشہ کرتے ہیں وہ بیوی کی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ شوہر اپنی بیوی کو تسکین نہیں دے پاتا
تو پھر اس کی بیوی کا اگر شریف نہیں ہے، شریف ہے تو وہ اپنے نفس کو، اپنے وجود کو جو ہے وہ اللہ اکبر صبر کا مجسم بنا کر کے کڑوے گھوٹ پیتی رہے گی، لیکن اگر اس سے صبر نہ ہو سکا تو اس کے قدم بھی بہک سکتے ہیں۔ یہ نقصانات ہیں نشے کے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، دنیا میں یہ نقصانات کوئی کم نہ تھے، لیکن آخرت کے نقصانات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ کے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایسا وقت آئے گا۔ اب ذرا دھیان سے سنیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ میری امت کے چہرے بھی کبھی بندر کی طرح کیے جائیں گے، کبھی سور کی طرح کیے جائیں گے، مکانات سلامت ہوں گے، اچانک مکانات زمینوں کے اندر دھس جائیں گے، زمینوں میں مکانات دھسیں گے، چہرے تبدیل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام سرکار فرماتے ہیں پھر لوگوں میں گفتگو ہوگی، لوگوں میں چرچے ہوں گے، فلاں محلے کا مکان دھس گیا، فلاں قوم دھس گئی، فلاں قوم دھسا دی گئی، تو اللہ اکبر سرکار ابد قرار روح فدا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مکانات کیوں دھسائے جائیں گے، مکانات زمین میں کیوں دھسیں گے، چہرے کیوں تبدیل ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت میں زنا اور شراب کی کثرت ہوگی اور میوزک کی کثرت ہوگی، اس وقت جو ہے وہ ان کے مکانات دھسا دیے جائیں گے۔ اس وقت